اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے۔ اس دنیا میں بھی مالک ہوں، اپنی جان کا مالک ہوں، اپنے لباس کا مالک ہوں، آپ بھی مالک ہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے۔ کوئی اپنی دکان کا مالک ہے، کوئی اپنی پراپرٹی کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے۔ لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو آخرت کا دن ہوگا اس دن یہ ساری میرا مکان میرے نام سے نکل جائے گا، آپ کی جائیدادیں آپ کے نام سے نکل جائیں گی، آپ کی پراپرٹی جو چیزیں آپ کی ملکیت میں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس دن صرف ایک بادشاہ ہوگا اور وہ اللہ رب العزت ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ یہ جتنی دنیا کی ملکیتیں کہ فلاں مالک فلاں مالک فلاں مالک، یہ عارضی ہیں، انہیں مجازی کہا گیا، مجازی۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، وہ مجازی نہیں ہے، وہ حقیقی ملکیت ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اس دنیا میں اللہ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنا دیا اور اللہ نے خود بنایا ہے۔ لیکن آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے سب کی ملکیت چھین لیں گے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اور پھر اس دن اللہ رب العزت نے اس دن کا منظر پیش کیا قرآن مجید کے اندر سوال کے انداز میں۔ قرآن مجید میں آیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، سوال کیا جا رہا ہے، بظاہر حضور سے کیا جا رہا ہے لیکن تمام انسانوں سے کیا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں یوم الدین کیا ہے، آخرت کا دن کیا ہے۔ یہاں جو فرمایا نا مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہوگا، پھر اس کی تشریح اللہ نے خود کر دی ہے کہ ما ادراک ما یوم الدین، دو بار اللہ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو آخرت کا دن کیا ہے؟ ما ادراک ما یوم الدین، تم جانتے ہو آخرت کا دن کیا ہے؟ کسی بات کو بار بار ذکر کرنا یہ فساد کے خلاف ہوتا ہے۔ اب دنیا میں ایک بندہ بار بار بات کرے تو لوگ بولتے ہیں یار اس کی عادت ایک بات کو بار بار دہراتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک انداز ہے، جب قرآن مجید کسی بات کو دو بار دہرا دے تو سامعین کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو روز جزا کے بارے میں اللہ نے دو بار سوال پوچھا، اور پوچھ بھی ہم انسانوں سے رہے ہیں کہ تم جانتے ہو آخرت کا دن کیا ہے؟ ما ادراک ما یوم الدین، اے انسانوں تمہیں معلوم ہے کہ آخرت کا دن کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود جواب دے دیا، وہ دن ایسا ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ وہ دن ایسا ہوگا کوئی آدمی اپنی جان کے لیے کسی ذرے کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ کوئی انسان دنیا میں جتنا بڑا بادشاہ ہو، مالک ہو، اس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اپنی اس جان کے لیے ذرہ برابر چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ والامر، بادشاہی، حکم اس دن صرف اللہ کا چلے گا۔ اس دن کسی کی رائے، کسی کا وہ نہیں چلے گی۔